پہلے سورۃ الانفال مکمل ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اکثر حصہ سورۃ التوبہ کا تلاوت ہوا ہے۔ اللہ رب العزت یہ محترم قاری صاحب کا سنانا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ یہ دونوں مدنی صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مدنی یا مکی صورتوں کی یہ جو تقسیم ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے یا مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صورت مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور یہ صورت مدنی دور میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جو صورتیں یا جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مدنی کہلاتی ہیں، اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مکی صورتیں کہلاتی ہیں، وہ سب مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ صورت بھی مدینہ طیبہ میں یعنی مدنی دور میں نازل ہوئی، اور اس صورت کے ابتدا سے اور اس کے مضامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا نزول 2 ہجری کے بعد غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک تو مال غنیمت کی تفصیل اور دوسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کی قربانی دینا، اس کی ترغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت میں بھی اور سورت برات میں بھی یعنی سورت توبہ میں بھی کی۔ سورت انفال یہ جمع ہے نفل کی۔ نفل کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کے، اضافے کے۔ دیکھیے، جہاد سے اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، جہاد سے اصل مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ رب العزت سے کی رحمت کا حصول ہے کہ اللہ راضی ہو کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ یہ مقصد ہے اصل جہاد کا۔ بلکہ تمام عبادات کا، جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ذکر و اذکار ہے، ان تمام کا مقصد وحید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ مجھے یاد آیا حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، بڑا پیارا جملہ ایک بزرگ کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن یہ بات ہے بڑی مشکل، اس لیے کہ ہماری نمازوں کی حیثیت اور اس کی کیفیت کا خود ہمیں بھی علم ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اسی طرح دوسری عبادات کی کیفیت بھی اکثر و بیشتر یہی ہے۔ اس لیے ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درگزر کرنے اور معافی کی التماس کرنے کے ہی خواستگار ہیں۔ راضی ہونا یا راضی کرنا یہ تو تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کام، جنہوں نے ایسی مثالیں رقم کی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسے ایسے انہونے کام کر دکھائے جس پر تمام مورخین اپنے ہوں یا بیگانے ہوں وہ سب حیران، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں، سب حیران ہیں۔ وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی وفاداری اور آپ کی
کے ساتھ جان نثاری کی جو مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رقم کی ہیں وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں ہمیں نظر آتی ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں نظر آتی ہیں۔ یہ ایک واقعی حقیقت واقعی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اور انجیل کا بیان ہمارے سامنے ہے، اب بھی جو محرف انجیل ہے اس میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے مکان میں، تو جاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ تم میں ہی جو میرے ساتھ یہ میمنہ میسرہ جا رہے ہو، تم ہی میں سے ایک آدمی وہ ہوگا بدنصیب جو مجھے یہودیوں کے ہاتھوں اور وقت کے حکمران کے ہاتھوں جو ہے نا وہ تھمائے گا اور مجھے سزا دلوائے گا۔ یعنی اتنی بے اعتمادی کہہ لیجئے یا ان پر عدم بھروسہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حواریوں کے بارے میں، لیکن نبی علیہ السلام کے رفقاء اور آپ کے جانثار اور آپ کے ساتھی انہوں نے جو مثالیں رقم کی ہیں اور نبی علیہ السلام کی حفاظت اور نبی علیہ السلام کے دفاع میں جو جانثاری کی بدر احد میں، بدر میں، اسی طرح صفین میں جو انہوں نے تاریخ رقم کی ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ تو کہہ سکتے تھے یا اللہ راضی ہو جا، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے، اللہم ارض عنا والا فاعف عنا، یا اللہ راضی ہو جا، اگر نہیں ہم میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری رضا کا باعث ہو تو پھر ہمیں معاف کر، فاعف عنا، پھر ہمیں معاف ہی کر دے، ہم تو معافی کے خواستگار ہیں۔ وہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی کہ یہ پڑھا کرو عائشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد 1 سال بعد منبر مبارک پر جس وقت خطبے کے لیے تشریف لائے، خطبہ دینے لگے تو یہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عام الماضی فی ھذا الموضع، کہ پچھلے سال، گزشتہ سال اسی جگہ پر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، یہ بات کہی، اور آگے حضرت ابوبکر صدیق میں سقط نہ رہی کہ وہ اگلی بات کر سکے۔ نبی علیہ السلام کی جدائی میں زار و قطار رونے لگے، ہچکی بند گئی۔ کچھ وقفے کے بعد جس وقت حوصلہ ہوا تو پھر دوبارہ یہی جملہ دہرایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العام الماضی، گزشتہ سال نبی علیہ السلام نے اسی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہ بات کہی تو پھر دوبارہ کہنا چاہیے کہ بے بس ہو گئے نبی علیہ السلام کی جدائی میں، پھر زار و قطار رونے لگے۔ پھر حوصلہ ہوا تو تیسری بار یہ بات دوبارہ کہی، اور تیسری بات کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ لوگوں اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت میں عفو بھی طلب کرو کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی معافی دے دے، آخرت میں بھی معافی دے دے، دنیا میں تندرستی بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، معذوری کی زندگی سے ہمیں دنیا میں بچا لے۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی کی التماس کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو بات چلی تھی کہ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے اضافہ، زیادتی، بڑھوتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ نماز، 5 نمازوں کے علاوہ رات کو تہجد کی نماز پڑھو، یہ زائد ہے تمہارے لیے، اضافہ ہے تمہارے لیے۔ تو نفل کے اصل معنی کیا ہے؟ اضافہ کے۔ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ سے جنت پانا، اصل مقصد تو یہ ہے۔ لیکن مال غنیمت اس میں ایک اضافہ ہے، ایک اضافی اجر ہے۔
جہاد میں مال غنیمت کا پانا ایک اضافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور رحمت اور نعمت، یہ وہ نعمت ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وہ جلا دیا جاتا تھا۔ قربانی کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ قربانی کرتے تھے اور جلا دیتے تھے۔ سورۃ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی بعید طور کہ آگ آئی اور اس کی قربانی جو کو جلا کے رکھ دی، اور دوسرے کی قربانی نہ ہوئی، اس کی قربانی پڑی رہی۔ تو وہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ حسد کا مارا ہوا اپنے بھائی کے در پہ آزار ہو گیا، اور اس کا حسد تب ختم ہوا جب اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا، معاذ اللہ ثم استغفر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے انبیاء، پہلی امتوں میں نہ قربانی کا مال کھانے کی اجازت تھی، نہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی اجازت تھی۔ یہ اس امت کا اختصاص ہے نبی علیہ السلام کی بدولت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس لیے یہ اضافہ ہے، یعنی جہاد کے اجر و ثواب میں ایک اضافے کی کیفیت ہے، ایک اضافے کا پہلو ہے کہ یہ اب مال بھی تم لے لو۔ اس کی تقسیم، اس کا تذکرہ آگے 10ویں پاری کی ابتدا میں اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے کہ خمس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے، اور وہ بھی طریقہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام یعنی 5 حصے تقسیم کر لیتے، ایک حصہ نبی علیہ السلام رکھتے اور باقی 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتے۔ وہ تقسیم کی بھی پھر آگے تفصیل ہے، اور جو نبی علیہ السلام اپنا حصہ رکھتے تھے اس حصے میں بھی اپنے ازواج مطہرات کے لیے جو سال کا خرچہ ہوتا تھا وہ انہیں دے دیتے، اور جو سال سے اضافہ یعنی بچ جاتا تھا مال غنیمت میں سے وہ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیتے یا جہاد کی راہ میں اس مال کو صرف کرتے۔ یہ خمس جو ہے نبی علیہ السلام دیتے تھے، اس کا مصرف یہ تھا، اور باقی جو مجاہدین تھے ان کو جہاد میں تقسیم کیا جاتا تھا مال غنیمت کو۔ تو اس صورت میں اللہ ذوالجلال نے یہی بات فرمائی ہے قُلِ الْأَنْفَالُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ کہ یہ مال غنیمت کو اب کیا کریں ہم، یہ زائد مال جو ہے کیا کریں۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہاں سے بات کی ابتدا ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انفال، یہ مال کی غنیمت، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ کا نام برکت کے طور پر ہے، اللہ کا نام بطور اللہ تعالیٰ کو مال کی تو ضرورت نہیں ہے، اصل چیز کہنا کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول اس کا فیصلہ کریں گے، اور وہ کیا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے تم ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور باہم آپس میں مصالحت رکھو، محبت رکھو، صلح جوئی کرو، اختلاف اور جھگڑا نہ کرو۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ساتھ ایمان والوں کی علامت بھی کیا فرمائی، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ اکبر، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ بھگڑا نہیں ڈالتے، ہوا نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل کیا ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے دعویٰ ہم بھی ایمان کا رکھتے ہیں، کیا یہ دونوں اوصاف سے ہم متصف ہیں؟ وہ پہلی بات جو میں نے کہی ہے، کیا ہمارے ایمان میں اضافہ مضبوطی واقع ہوتی ہے، اور کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ بھائی اللہ کا ڈر تو خوف تب پیدا ہو جب ہم قرآن کو سمجھیں، جب ہم قرآن کو یہ بات سمجھ لیں، جب ہم قرآن کو سمجھیں۔ ہم تو الفاظ قرآن کے سنتے ہیں
جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 قرآن مجید کی آیات سیکھتے تھے، 10 آیات سیکھتے، اس کا ترجمہ مفہوم بھی سیکھتے، پھر اس پر عمل کرتے، پھر آگے 10 آیات لیتے ہیں، پھر آگے 10 آیات لیتے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ضرور ہیں، قرآن مجید کو سنتے ضرور ہیں، لیکن قرآن نے جو یہ کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، مفہوم کیوں نہیں سمجھتے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بھائی قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس کو اللہ کا کلام سمجھیں، پھر اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، عمل بھی خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر عمل پر آمادہ کریں۔ اور اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے عملی صورت میں، انفرادی صورت میں یا اجتماعی صورت میں، اس عمل کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہے اصل مقصد قرآن مجید کے نزول کا۔ لیکن ہم نے جو قرآن مجید کا مفہوم سمجھ لیا ہے کہ سننا اور پڑھنا بس یہی اتنا ہی کافی ہے۔ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اجر کا باعث نہیں ہے، یہ ثواب کا باعث نہیں ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہے قرآن مجید سے؟ ایک انقلاب، ایک اصلاح، ایک بہتری اور بھلائی وہ کب آئے گی؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ ہماری کتنی بادشاہ بختی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کی کوئی تعلیم نہیں جو بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہو۔ کوئی ہے اس کی مثال؟ اور انگریزی بچے پڑھتے ہیں تو بغیر سمجھ کے پڑھتے جاتے ہیں؟ بتلائیے، انگریزی کے الفاظ پڑھتے جاتے ہیں بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ اس کے معنی کو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ انگریزی ہے، اس کے معنی یہ ہے۔ اسی طرح فارسی ہے، اس کے معنی یہ ہے۔ یہ کورین زبان ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ چائنا زبان ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں ہے جو بغیر مفہوم اور معنی کے نہ پڑھی جاتی ہو، لیکن قرآن ہی کا ایسا کلام ہے جو بغیر معنی اور بغیر مفہوم کے پڑھا جائے اور اسی پر اپنے آپ کو قانع رکھ کر لیا جائے۔ کتنے اندھیر نگری اور کتنے ظلم کی بات۔ یعنی قرآن سے جو تعلق ہمارا مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ لیکن ہماری تو یہ توجہ ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے اندر ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اپنا ماحول بدلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جناب ہم قرآن کو سمجھیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کیا۔ کتنے بڑی بات ہے، مالک الملک رب العرش العظیم، اس کا کلام ہو اور ہمیں اس کے سمجھنے کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ کوئی بیٹا جائے باہر جا کے وہاں کی زبان کا کوئی خط آپ کو بھیج دیتا ہے تو آپ اس خط کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو اس خط کی زبان سے آگاہ واقف ہوتا ہے اس کے گھر جا کے دستک دیتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے عزیز بیٹے کا خط آیا ہے، یہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، آپ جانتے ہیں یہ زبان سمجھائے یہ بات کیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے یا نہیں؟ لیکن قرآن مجید کے بارے میں کیا یہ طلب ہے، یہ کوشش ہے؟ اور یہ پیغام اللہ رب العزت کا ہے، انسان کا نہیں۔ اللہ نے بھیجا ہے انبیاء نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم ہر تعلیم حاصل کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیم سے ہم بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم سے بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں۔ آج ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک سروے ہوا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے اس پاکستان میں ملک میں سروے ہوا ہے، مدارس کا بھی اور یونیورسٹیوں کا بھی، کالجوں کا بھی اور یونیورسٹیوں کا بھی۔ سروے کیا ہوا کہ مدارس اور کالج میں پڑھنے پڑھانے والے ان کی زندگی کا اسلوب کیا ہے، وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے نتیجتاً بعد میں بتلائی
کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں بسنے والے 75% نشے کے عادی ہیں، 75% نشے کے عادی ہیں، کوئی نہ کوئی نشہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں مدارس کو چھانا ہے، ٹٹولا ہے، مدارس میں نشے کی کوئی بو ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ یہ ان مدارس کے بارے میں رپورٹ ہے جن کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ان مدارس کو بند ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدارس نے اگر دیا ہے تو اسی قرآن کا فہم دیا ہے، قرآن سے تعلق کی دعوت دی ہے، اور قرآن مجید سے جوڑنے کی سبیل اور راستہ آپ کو بتلایا ہے، اور تو کوئی جرم نہیں کیا، ڈاکے تو نہیں ڈالے، قتل گری تو نہیں کی، مال تو نہیں لوٹے، اگر سمجھایا ہے تو قرآن کو سمجھایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھایا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ مدارس کے ساتھ تعاون یا مدارس کی آپ جاری کریں یا نہ کریں، اور آپ کیا قرآن مجید کو سمجھنے اور نبی علیہ السلام کی فرامین کو سمجھنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ایمان والوں کی علامت، ہم ایماندار ہیں، سب دعوت دیتے کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مومن ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما المومنون، بے شک مومن وہ ہیں، یعنی بے شک مومن وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا اپنے رب پر توکل بڑھ جاتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم توکل بھی اللہ پر نہیں کرتے، ایمان میں اضافہ بھی نہیں ہوتا، دل میں خوف اور ڈر بھی پیدا نہیں ہوتا، دعویٰ ایمان کیا ہے؟ سوچئے ذرا، دعویٰ ہمارا پھر ایمان کیا ہے؟ اب ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ہمیں خود سوچ لینا چاہیے۔ اور انہی مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ ہے پکے مومن۔ ہم پکے مومن اللہ ہمیں بنائے ہیں، لیکن کاش کہ ان اوصاف سے بھی ہم متصف ہوں، جو اوصاف پکے مومنوں کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمائے ہیں، ان اوصاف سے ہم متصف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہت درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اللہ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور باعزت رزق ہے، تکریم کا عزت رزق ہے۔ رزق دیا جائے گا جنت میں انہیں، تو ان کی عزت اور ان کی شان پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ آپ سمجھیں ذرا، اس تلمیح کو سمجھیں، کسی بھی جگہ کھانا کھائیں، کھانا کھانے والے، دعوت کھانے والے من جملہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر خفت محسوس کرتے ہیں۔ بات سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ خفت محسوس کرتے ہیں، لیکن جنت میں جو نعمتیں ہیں ان میں کوئی جنتی خفت محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اپنی عزتیں سمجھے گا کہ یہ مہمانی، یہ رزق ہمارے مولا نے، ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے مومنین حق جو ہے ان کا درجہ۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی تفصیل مزید بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کفار کے ساتھ جہاد کا بھی اللہ ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا ہے اسی صورت میں، اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں ہیں، جو مکہ مکرمہ میں ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ کمزور ماڑے آدمی ہیں، وہ حقیر آدمی ہیں، کتنی خدمت سر انجام دیتے ہیں، کتنی ویلفیئر کے کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کو کرنا، بیت اللہ کی خدمت گزاری کرنا، اس کو تم نے اللہ پر ایمان جیسا سمجھ لیا ہے؟ اللہ پر ایمان جیسا سمجھ لیا ہے؟ اور اگر اللہ کے پر ایمان کے ساتھ یہ خدمت گزاری ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو بیت اللہ بنایا جائے، مسجد نہیں بیت اللہ بنایا جائے، بیت اللہ حاجیوں کی خدمت کی جائے، تب بھی ان کی کوئی خدمت نہیں۔ اصل وقار، اصل عزت ایمان کی ہے، اصل چیز ایمان کی ہے، جس کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان فرمائی ہے، اور کہا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ آگے جا کے سورۃ توبہ میں یہ صاف بات کہہ دی، اور ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بھی کہہ دیا سورۃ برات میں یعنی سورۃ توبہ میں، یہ نازل ہوئی ہے تقریباً 9 میں، 8 کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 کو سب سے پہلا حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں نبی علیہ السلام نے وفد روانہ کی، اور اس لیے آپ جائیں وہاں نشانات شرک اس کو مٹائیں، اور کفار میں ایک اعلان کروائیں۔ جب یہ سورت برات نازل ہوئی، ابوبکر صدیق روانہ ہو چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم جاؤ، ابوبکر کو ملے حضرت علی، اور حضرت علی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، امیر الحج، اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مامور ہے یا امیر ہے؟ سمجھیے بات، آپ مامور ہیں یا امیر ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ نہیں، میں امیر نہیں ہوں، میں مامور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم نے حج کے موقع پر یہ اعلان کرنا ہے کہ آج کے بعد تمہیں 4 مہینے کی چھٹی ہے، رخصت ہے، اس کے بعد تم ننگے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، بلکہ بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ براۃ من اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول تم سے بری الذمہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی ناطہ نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کے گھر سے۔ کیوں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ نجس ہے، آج کے بعد 4 مہینے کے بعد سن لو، اگلے سال قطعاً یہ بیت اللہ میں داخل نہ ہو، بیت اللہ میں داخل نہ ہو۔ چنانچہ یہ اعلان حج کے موقع پر، حج اکبر یعنی منا میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ سورت پڑھ کے سنائی، اور اعلان کیا کہ نہ کوئی آئندہ ننگا طواف کرے، اور نہ ہی مشرک کوئی بیت اللہ میں باقی رہے۔ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، مسلمان بن جاؤ، یا پھر کیا ہے، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ کہا ہاں اگر تم یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو پھر ان کو معافی دی جا سکتی ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دین کے بھائی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر یہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر کچھ نہ کرو، ورنہ کیا ہے، ان کے خلاف جہاد کرو۔ اور جہاد کے لیے بھی اللہ ذوالجلال نے اگلی آیات میں یہاں تک فرما دیا کہ یاد رکھو، اگر تمہیں یہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنا مال تجارت، اپنا گھر بار، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تو پھر اور جہاد کرنے سے، تو پھر اس وقت کا انتظار کرو جب تمہارے بارے میں، تمہارے خلاف اللہ ذوالجلال کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ یہ وارننگ کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سورت برات میں فرمائی، اور یہود و نصارہ کی بھی اس سورت میں برات میں نفی کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس طرح
یہود کی کمزوریوں کو بھی، مشرکین کی کمزوریوں کو بھی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مشرکین مکہ یہ سب کام کرتے تھے، بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، حجاج کو پانی پلاتے تھے، خدمت کا سر انجام دیتے تھے، بالخصوص بنو ہاشم اور بنو عبد الشمس ایک دوسرے سے بڑھ کے حجاج کی خدمت میں سرگرم تھے، لیکن نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بالکل زیرو۔ کیوں؟ ایمان سے محروم ہے۔ کیوں ایمان سے محروم ہے؟ ایمان ہے تو یہ سارے کام اللہ کے ہاں رضا کا باعث ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو بیت اللہ کا بنانا بھی اللہ کے ہاں رضا کا باعث نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں بڑی ایک بات تھی، ایک دفعہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ وہ تقریر کر رہے تھے، تو مقرر کو خراب کرنے کے لیے چٹ بھیجنے والے بھی بھیج دیتے ہیں، تو کسی نے چٹ بھیجی کہ آپ مسلمانوں کی بڑی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ خود تفریق کا شکار ہیں، یہ چوری کرتے ہیں، یہ قتل گری کرتے ہیں، یہ جھگڑتے ہیں، لیکن گاندھی یہ امن کا علم بردار ہے، یہ امن کی آواز ہے، فتنہ اور فساد کے خلاف گاندھی کی خدمات ہیں۔ تو یہ ایسے مسلمان، ان کی کیا حیثیت ہے گاندھی کے مقابلے میں؟ اب یہ رکا پڑھ کے سنایا مولانا محمد علی جوہر کو۔ مولانا محمد علی جوہر نے پڑھا، پڑھنے کے بعد جلال میں آئے اور کہنے لگے مسلمان گناہگار سے گناہگار کیوں نہیں؟ مسلمان گناہگار سے گناہگار کیوں نہیں؟ لیکن وہ ایک غیر مسلم خواہ وہ دنیا جہان کے اچھے کام کرتا ہو اس سے وہ بہتر۔ کیوں؟ یہی ایسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اسی آیت سے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اجعلتم شقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ان کے برابر ان لوگوں کے عمل نہیں ہو سکتے۔ کاش کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں یہ کہنے کی بات نہیں، ویلفیئر کے کام کی کوئی کہنا چاہیے، تردید نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے، میں پہلے ایک درس میں بیان کر چکا ہوں یہ سب تفصیل ساری۔ آپ کا یہ کام ہے نبی علیہ السلام کا، اور یہ آپ کا کام نبوت سے پہلے بھی تھا، نبوت کے بعد ہی نہیں، نبوت سے پہلے بھی تھا، اور نبوت کے بعد تو اس میں دو چند آپ کا امر و کردار جو ہے نا وہ بڑھ گیا، ویلفیئر کے کاموں میں، لوگوں کی خدمت گزاری میں، اور غریب پروری میں، اور بے بسوں اور بے کسوں اور بے سہاروں کو سہارا دینے میں۔ لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ معروف ہیں، اس معاملے میں وہ معروف ہے۔ ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمارے نزدیک قدر ہے کس کی؟ ویلفیئر کے کام کی، خدمت گزاری کی، جنازے اٹھانے والوں کی، جنازہ اٹھانے والوں کی، بے سہارا جن کا کوئی اٹھانا والا نہیں ہے، جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کو دفن کرنے والوں کی، ان کو کفن دینے والوں کی۔ امید ہے میرا اشارہ سمجھ گیا ہوں گے عبدالستار عیدی کے بارے میں، جن کو مولانا اب لکھا جاتا ہے، جبکہ سرے سے اس کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں تھا، لیکن وہ مولانا ہے صرف اس وجہ سے۔ اور ہمارے جو بر صغیر کے بڑے بڑے ہیرو ہیں، اب ان کی ناموں کے ساتھ عبدالستار عیدی کا بھی سکولوں کے ساتھ نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیفیت یہ ہے، ہمارے اندر ایمان کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، ایمان ہے تو باقی اعمال کی قدر و منزلت ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو باقی کتنا اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت کا حامل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ برات میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ